تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے پروردگار عالم کے سامنے، رب ذوالجلال کے سامنے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے صحیح راستے پر قائم و دائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے، ان کے رزق میں برکت کے لیے، ان کے مال میں برکت کے لیے، ان کی عمر میں برکت کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اسلام کے خطوط کو اپنانے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اپنے اولاد کے حق میں ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں مانگتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ بالخصوص پیارے نبی علیہ السلام نے سکھلایا کہ جب آپ کی عمر 40 کو پہنچ جائے، 40 کی عمر آدمی کے عقل کے بلوغت کی جوان عمر ہے کہ آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، وہ تجربے کے مرحلے میں چلا جاتا ہے۔ 40 سے پہلے وہ تجربہ آدمی کو نہیں حاصل ہوتا ہے جو 40 کے بعد ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی عمر 40 کو پہنچ جائے تو قرآن مجید ہمیں دعا سکھلاتا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان میں یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جس سے آنکھوں کا سرور ہی نہیں بلکہ دل کا سرور حاصل ہو۔ وہ آدمی کتنا خائب و خاسر ہے، وہ آدمی کتنے خسران اور نقصان میں ہے کہ کسی آدمی کا مکان کتنا اچھا ہو، کوئی کسی آدمی کے پاس روپیہ اور پیسہ بہت اچھا ہو، لیکن گھر کے دروازے پہ اگر قدم رکھے اور بیوی اگر نالائق ہے، بیوی اگر صحیح اور اس کا چال چلن اور اس کے طور طریقے اگر صحیح نہیں ہے، آدمی اپنی عزت کی خاطر کیا کیا نہیں برداشت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کی اولاد صحیح نہیں ہے، اس کے پاس روپے اور پیسوں کی بہتات ہو، لیکن اگر گھر کے اندر قدم رکھے اور اندر جیسے قدم رکھے اور اس کی اولاد نشے کی حالت میں مل جائے، اس کو سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گا۔ روپے اور پیسے سے سکون آدمی کو اس وقت نہیں حاصل ہوتا ہے جو سکون آدمی کو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں رب ذوالجلال کے سامنے یہ دعا مانگنا چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو ہماری بیوی کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی اجیرن بن جائے، ہماری زندگی خائب و خاسر والی بن جائے، ٹینشن بھری زندگی بن جائے، مشکلات بھری زندگی بن جائے۔ ایسی زندگی پروردگار عالم تو نہ بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے پروردگار تو ہماری اولاد کو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے سب سے آگے آپ کے مسلح پر موجود ہوتے ہیں۔ متقیوں کا امام اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، اور ان کے پیچھے جو جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ متقیوں کی ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کے حق میں خیر خواہی کا نظریہ رکھتے ہوئے یہ دعائیں مانگنی چاہیے اور کبھی بھی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تو مال جو فتنے کا باعث بنے، وہ مال جس سے اولاد بگڑ جائے، ہمیں ایسے مال کے حصول میں اور ایسے اولاد کے حصول میں پرہیز کرنا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ آدمی اپنے اولاد کو بنانے کے لیے کون کون سا راستہ اپنا کر کے حلال کو چھوڑ کر کے حرام راستے پہ چلا جاتا ہے، اور آدمی اپنی جائیداد اور پراپرٹی بنانے کے لیے نہ جانے کتنے غلط راستوں کو منتخب کر لیتا ہے، اور یہی چیز اس کے ہلاکت کا باعث قیامت کے دن بنے گی۔ اور وہ دن حسرت و افسوس کا ہوگا، وہ دن ندامت و شرمندگی کا ہوگا، جس دن آدمی یہ کہے گا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ دن حسرت و افسوس کا اتنا ہوگا
اتنا حسرت و افسوس اور ندامت کا ہوگا کہ آدمی پروردگار عالم سے کہے گا کہ اے اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دے، ہم جس دنیا سے آئے ہیں وہاں جانے کے بعد ہم تیرا نیک بندہ بننا چاہتے ہیں، تیرے راستے میں ہم اپنی زندگی کو قربان کر دینا چاہتے ہیں، نمازوں کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، نیک راستوں کے اپنانے کے حوالے سے، صحیح اور اتقیاء لوگوں کے ساتھ رہنے کے حوالے سے ہم پروردگار عالم ایک تیرا سچا اور نیک بندہ بننا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، اب جو یہاں آ گیا دنیا ختم ہو چکی ہے تمہارے پیچھے، دنیا تہس نہس ہو چکی ہے، تم اپنے مکانات کو نہیں پا سکتے، تم دنیا کی کیفیتوں کو نہیں پا سکتے، قیامت برپا ہو چکا ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے۔ اب تم جس دنیا میں ہو اسے دنیائے محشر کہتے ہیں، تم جس دنیا میں آ چکے ہو وہ دنیائے عدالت ہے، جس میں اللہ رب العالمین قاضی کے طور پر، جج کے طور پر بیٹھا ہے، اور کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں قبل اس کے کہ تمہیں موت کا آہنی پنجہ اپنی دسترس ملے، پکڑے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے یا انتقال ہونے کے قریب ہوتا ہے، تب آدمی کہتا ہے کچھ بول دو، اپنی زبان سے کچھ بول دو، ہم خرچ کریں گے اتنا۔ وہ غرغرے کا عالم، وہ ہاتھ کا پکڑانا اور پکڑوانا اور اس وقت کا روپیہ اور پیسہ خرچ کر دینا، یہ اولاد کے ذریعہ تمہارے لیے صدقے کا باعث تو ضرور بنے گا، نیکیوں کو بڑھانے والا ضرور بنے گا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا دلانے والا ضرور بنے گا، لیکن آدمی جو صحت کے عالم میں اپنے ہاتھ سے روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ہم صحت کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں، اپنی بیماری سے قبل، اپنے موت سے قبل اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سے یہ دلیل پکڑا ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے 1 سال پورا ہونے کے بعد، اسلام کا یہ نظام زکوٰۃ کسی بھی روپے اور پیسے پر اگر سال بھر پورا ہو جاتا ہے، بیلنس جو سال بھر پورا کر لیتا ہے، جس کو عربی میں ہولان ہول کہتے ہیں، اگر ہولان ہول گزر چکا ہے تو اس پر 2.5% کی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اس زکوٰۃ کے مال کے ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت آئے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال جو زکوٰۃ کے طور پر تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے اسے خرچ کرو، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں۔ تم اس مال کو اپنا مال نہ سمجھو، اگر تم نے اپنا مال اس مال کو سمجھا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے سانپ کی شکل میں بنائے گا کہ جو سانپ آپ کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا، اور آپ کا مال خود توق کی شکل میں آپ کو ہی ڈسے گا، کہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اب کیفیت سوچئے کہ ایک آدمی سپیروں کی شکل میں اگر توق میں اپنے مال کو لٹکائے ہوئے گھسیٹتے ہوئے رب کے دربار میں حاضر ہو